Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 5 गुनाह ऐसे हैं जब तक बंदा इन गुनाहों से तौबा नहीं करता, इन गुनाहों को छोड़ नहीं देता, तब तक अल्लाह तबारक व तआला ना ऐसे बंदे पर नज़र रहमत फरमाता है, ना ही ऐसे बंदे की इबादत कबूल करता है और ना ही ऐसे बंदे की अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। ये गुनाह कौन से हैं जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती, और सबसे बड़ा नुकसान ये कि अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं फरमाता। आइए इस नीयत से जानते हैं कि अगर इन गुनाहों में से कोई गुनाह हम करते हैं तो फ़ौरन तौबा कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और याद रखें, जब बंदा तौबा कर लेता है तो तौबा करने वाला बंदा अल्लाह ताला को बड़ा ही पसंद है। याद रखें, जो बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने के बदले बंदे को गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से उसने जन्म लिया हो। तो आइए इस नीयत से हम इन गुनाहों को जानते हैं। अगर हम इन गुनाहों में से कोई गुनाह करते हैं तो फ़ौरन तौबा करें। अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप तौबा करेंगे, फिर दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, आप अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, अर्ज़ गुज़ारी करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को, इबादत को, नमाज तहज्जुद को, इस्तिग़फ़ार को ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। इन गुनाहों में कौन से गुनाह हैं? सबसे पहला गुनाह है हराम कमाना। याद रखें, जिसका खाना पीना हराम हो, पहनना हराम हो और हराम की कमाई का हो, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे की दुआएं कबूल नहीं फ़रमाता, ना ही ऐसे बंदे की इबादत कबूल होती है। एक सहाबी ने नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं मुस्तजाबुद दाअवात बनना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि मेरी हर दुआ कबूल हो। मैं जो भी अल्लाह ताला से जायज़ चीज़ मांगूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फ़रमाए। तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ साद, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाओ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी हर दुआ को कबूल फ़रमाएगा। यानी कमाई का पाक होना, हलाल होना, रिज़्क़ हलाल का होना कितनी अहमियत का हामिल है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर दुआ कबूल हो तो फिर अपने रिज़्क़ को पाक रखो, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी हर दुआ को कबूल फ़रमाएगा। याद रखें, हराम का एक लुक़मा, फ़कत एक लुक़मा इतना बड़ा नुकसान करता है। अगर आप जान जाएं तो आप कांप उठेंगे कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। फरमाया, जब बंदा हराम का लुक़मा अपने पेट में डालता है तो फिर इसके 40 दिन के अमाल कबूल नहीं होते। फिर उसका सजदा नहीं, टक्कर बन जाता है। फिर उसका काबे का तवाफ़ नहीं बल्कि सिर्फ़ चक्कर ही रह जाता है। जब वो हराम की कमाई करके, हराम खा के, हराम पहन के जब वो इबादत करता है तो अल्लाह ताला फिर उसकी इबादतों को, दुआओं को कबूल नहीं फ़रमाता। जब हराम का लुक़मा बंदा अपने पेट में डालता है तो ज़मीन व आसमान के फ़रिश्ते ऐसे शख्स पर लानतें बरसाते हैं, लानतें डालते हैं। याद रखें, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मफ़हूम है। फरमाया, जिसने 10 दिरहम का लिबास ख़रीदा और उसमें 1 दिरहम हराम पैसों का था, फरमाया जब तक ये लिबास उसके बदन पर रहेगा ना उसकी नमाज कबूल होगी, ना उसकी दुआएं कबूल होंगी और ना ही उसकी दीगर इबादत कबूल होंगी। तो याद रखें, रिज़्क़ हलाल का होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपकी नमाज तहज्जुद, दीगर इबादत, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और अज़कार कबूल हों, आपकी दुआएं कबूल हों, अल्लाह ताला आपको अपना क़ुर्ब अता फ़रमाए, तो सबसे पहले अपनी रोज़ी को पाक करें, अपनी कमाई को हलाल रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाएगा। दूसरा गुनाह याद रखें, वो ये है जब बंदा तौबा नहीं करता अपने गुनाहों पे, जब अपने गुनाहों पे अकड़ जाता है। देखें, हम इंसान हैं और इंसान जो है वो ख़ताओं का पुतला है। जाने अनजाने में, न चाहते हुए इनसे कमज़ोरियाँ रह जाती हैं, गुनाह सरज़द हो जाते हैं। लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा करता है, जो रुजू इल्लाह करता है, जो माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला की बारगाह में। देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आदम की
ساری اولاد سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ یاد رکھیں توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک، جس گناہ سے توبہ کی ہے اسے فوراً چھوڑ دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں پھر ساتھ توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں فوراً اسے چھوڑ دیں۔ دوسرے نمبر پر اس گناہ پر شرمندگی کا ہونا، ندامت ہونا، افسوس ہونا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اور تیسرا، آئندہ پھر کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، یہ 3 شرطیں ہوگی تو وہی توبہ قابل قبول ہوگی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توبۃ النصوح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں داخل نہیں ہوتا، اسی طرح جس گناہ سے بندے نے توبہ کی ہے واپس اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے۔ تو اس طرح توبہ کریں۔ تو جب آپ اس طرح کی پکی توبہ گناہوں سے کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی عبادات، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو گناہ ہے وہ ہے غیبت کرنے والا شخص۔ یاد رکھیں ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گپ شپ لگا رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کسی کی غیبت کر بیٹھیں تو فوراً توبہ کریں۔ اب غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور جس کی میں غیبت کر چکا ہوں اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جس کی تو نے غیبت کی ہے اب اس کے لیے استغفار کر، یہی اس کا کفارہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ دیکھیں ہم یہ گناہ کتنا عام ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں اس کو گناہ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم گپ شپ لگا رہے ہیں اور ہم نے تو بڑا اچھا کام کر دیا ہے۔ غیبت پتہ کیا ہے؟ غیبت سے مراد ہے کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اس کے عیبوں کا وہ پردہ فاش کرنا۔ یاد رکھیں آپ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کریں اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرے گا، آپ کسی کے عیب چھپائیں اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو غیبت ہرگز نہ کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج یہ گناہ کتنا عام ہو چکا ہے، پھر ہمارا یہ رونا ہوتا ہے جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارا استغفار قبول نہیں ہو رہا۔ پہلے ہم ان گناہوں سے باز رہیں، پھر دعا کریں، پھر استغفار کریں، پھر نماز تہجد ادا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے زنا کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جو لوگ بھی زنا کے اس قبیح جرم میں، گناہ میں وہ ملوث ہیں، جو کرتے ہیں اس گناہ کو، وہ بہت بڑی بدبختی کا شکار ہیں، بہت بڑی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لا تقربوا الزنا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو جتنی دیر تک وہ زنا میں مصروف رہتا ہے اتنی دیر تک وہ مومن نہیں رہتا، یعنی اس کا ایمان وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس گناہ سے باز رہتے ہیں، کتنی بڑی گارنٹی اور کتنی بڑی ضمانت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، تو سنو کیا ارشاد فرمایا جو لوگ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دیں، 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دیں، میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو 2 جبڑوں کے درمیان ہیں، یعنی یہ زبان، جو بندہ مجھے زبان کی حفاظت دے دے کہ میں اس زبان سے غلط بیانی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالوں گا، تو میں جو مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا ایک جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، فرمایا جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آپ ضرور غیبت سے، زنا سے باز رہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز تہجد بھی قبول فرمائے گا، دیگر عبادات بھی قبول فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پر تکبر کرنے والا۔ یاد رکھیں متکبر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند
نہیں ہے۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ آج کے اس دور میں اکثر لوگ جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں یا جو تھوڑا جاگیردار ہے، مالدار ہے، تو وہ پھر دوسرے لوگوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے نوکر مزدور ہیں۔ اس طرح کا جو لوگ وہ اپنا ذہن رکھتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو متکبر شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا۔ یہ جو یہاں بڑا بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے نا، اس کی یہ سزا ہوگی کہ قیامت کے دن اسے چیونٹیوں کی شکل میں، چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیری اوقات ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا اور کس تکبر میں وہ گھومتا پھرتا تھا، آج دیکھ تیری یہ حالت ہے، اسے چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جانب سے متکبر شخص پر ذلت طاری ہوگی، اور متکبر شخص کو جہنم کے بولس نامی قید خانے میں رکھا جائے گا، اور آگ متکبر کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس پر غالب آ جائے گی، اور متکبر جو شخص ہے اسے طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کے پیپ پلائی جائے گی۔ تو یہ 5 گناہ ہیں، 5 گناہ۔ جو بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو نہ ہی اس کی وہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ تہجد قبول ہوتی ہے، نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عبادات، آپ کی دعائیں رد نہ ہوں، قبول ہوں، آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو ان گناہوں سے توبہ کریں، باز رہیں، پکی سچی توبہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی بارگاہ میں آئیں، رجوع الی اللہ کریں، اور پھر دعائیں کریں، عبادات کریں، تو انشاءاللہ اپنا خصوصی فضل و کرم اللہ تعالیٰ پر ضرور فرمائے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔